العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن وجب عليه مسن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل. وهذا يبتني على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائز عندنا على ما نذكره إن شاء الله تعالى. فرماتے ہیں کہ جس شخص پر مسن واجب ہو لیکن وہ ہمدست نہ ہو، موجود نہ ہو، اس کے پاس نہ ہو، تو زکوٰۃ لینے والا اس سے اعلیٰ قیمت کا جانور لے کر زیادتی کو واپس کر دے، یا اس سے کم قیمت والا لے کر زیادتی بھی لے لے. اور یہ مسئلہ اس بات پر مبنی ہے کہ ہمارے یہاں باب زکوٰۃ میں قیمت لینا جائز ہے. اس تفصیل کے مطابق جسے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. الا فی الوجہ الاول له الا یاخذ ویطالبه بعین الواجب او بقیمته لأنه شراء، وفي الوجہ الثانی یجبر لأنه لا بیع فیہ بل هو اعطاء بالقیمت. مگر پہلی صورت میں مصدق کو یہ اختیار ہے کہ وہ اعلیٰ نہ لے اور عین واجب یا اس کی قیمت کا مطالبہ کرے، کیونکہ یہ تو شراء ہے، اور دوسری صورت میں اسے ادنا جانور لینے پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ اس میں بیع نہیں ہے بلکہ یہ تو قیمت کے ذریعے زکوٰۃ دینا ہے. عزیز طلبہ کرام، اس صورت کا بیان کہ جب واجب شدہ جانور بعینہ نہ ملے، جو جانور واجب ہوا تھا بعینہ وہ جانور نہیں مل رہا ہے، تو اب زکوٰۃ ادا کرنے والا کیا دے گا، یا مصدق زکوٰۃ لینے والا کیا چیز لے گا صاحب مال سے؟ اس بات کو بیان کر رہے ہیں اس عبارت میں. یہ بات تو آپ حضرات کو معلوم ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لیا جائے گا، نہ بہت عمدہ نہ بہت ادنا، خواہ وہ جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو. یعنی نہ تو بہت عمدہ مال لیا جائے گا کہ مالک کو ضرر لاحق ہو، اور نہ ہی بہت گھٹیا اور خراب مال لیا جائے کہ وہ کسی کام کا نہ ہو اور فقراء کو ضرر لاحق ہو. اس بات کو آپ حضرات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے. اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں باب زکوٰۃ میں قیمت لینا اور دینا جائز ہے. عین جانور کے بدلے قیمت لینا اور دینا جائز ہے. اس کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے. عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مثلا 36 اونٹ ہے تو ازرو شرع ان میں ایک بنت لبون واجب ہے، یا کسی کے پاس مثلا 46 اونٹ ہے اور ان میں شرعاً حقہ واجب ہے، مگر 36 کی صورت میں اس کے پاس کوئی بنت لبون نہیں ہے اور 46 کی صورت میں اس کے پاس کوئی حقہ نہیں ہے، تو اب آخر اس کی زکوٰۃ کا لین دین کس طرح ہوگا؟ وہ کیا دے گا؟ 36 کی صورت میں بنت لبون نہیں ہے، 46 کی صورت میں حقہ نہیں ہے، زکوٰۃ کی لین دین کس طرح ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ اگر بنت لبون نہ ہو اور اس سے بڑا جانور ہو، یعنی حقہ ہو تو عامل
اور زکوٰۃ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ صاحب مال سے حقہ لے لے. بنت لبن واجب ہوا تھا لیکن بنت لبن نہیں، یہ حقہ ہے. تو زکوٰۃ وصول کرنے والا صاحب مال سے حقہ لے لے اور بنت لبون اور حقہ کی قیمت میں جو فرق ہو وہ صاحب مال کو واپس کر دے. مثلا اگر حقہ 2000 کا ہو اور بنت لبون 1000 کا ہو تو مصدق کو چاہیے کہ صاحب مال کو حقہ لے کر کے 1000 واپس کر دے. اسی طرح اگر کسی پر حقہ واجب ہو اور حقہ نہ ہو تو بنت لبون لے. حقہ واجب ہے اور حقہ نہیں ہے تو بنت لبون لے کر یا بنت مخاض لے کر اس میں اور حقہ کی قیمت میں جو فرق ہو وہ مصدق صاحب مال سے وصول کر لے. یہ حکم اور یہ تفصیل ہمارے یہاں ہے اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے جو آگے آ رہا ہے. الا ان فی الوجہ الاولی، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ پہلی صورت میں یعنی جب بنت لبون ادنا واجب ہو، 36 میں بنت لبون واجب ہے اور وہ مل نہ سکے تو مصدق کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اعلیٰ یعنی حقہ لے. مصدق اگر چاہے تو وہ اعلیٰ یعنی حقہ لے کر زیادتی کو واپس کر دے، اور اگر چاہے تو اعلیٰ نہ لے بلکہ صاحب مال سے بنت لبون یا پھر اوسط بنت لبون کی قیمت کا مطالبہ کرے. اور اس صورت میں مصدق پر اعلیٰ یعنی حقہ لینے کے لیے جبر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اعلیٰ لے کر زیادتی کا واپس کرنا ایک طرح کا شراء اور خرید کرنا ہے، اور شراء میں جبر نہیں چلتا، اس لیے اس صورت میں مصدق پر جبر نہیں کیا جا سکتا. البتہ دوسری صورت میں جب اعلیٰ واجب ہو اور وہ ہمدست نہ ہو، موجود نہ ہو، اور صاحب مال ادنا درجے کا جانور دے کر مزید قیمت دینا چاہے تو اس صورت میں مصدق کو لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں بیع و شراء نہیں ہے بلکہ یوں کہا جائے گا کہ صاحب مال قیمت کے ذریعے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں قیمت کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے اس لیے مصدق کو زکوٰۃ لینے پر مجبور کیا جائے گا. وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز اتباعا للمنصوص كما في الهدايا والضحايا. اور زکوٰۃ میں ہمارے یہاں قیمتیں دینا جائز ہے، نیز کفارات، صدقہ فطر، عشر اور نذر میں بھی قیمت دینا جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیمت دینا جائز نہیں ہے منصوص کی پیروی کرتے ہوئے، جیسا کہ ہدایا اور قربانیوں میں ہوتا ہے. وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْفَقِيرِ إِيصَالٌ لِلرِّزْقِ الْمَوْعُودِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ إِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاةِ فَصَارَ كَالْجِزْيَةِ بِخِلَافِ الْهَدَايَا لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِيهَا إِرَاقَةُ الدَّمِ وَهُوَ لَا تُعْقَلُ ووجه القربة في المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول. ہماری دلیل یہ ہے کہ فقیر کو زکوٰۃ ادا کرنے کا جو حکم وارد ہے اس کا مطلب رزق موعود کو اس تک پہنچانا ہے، لہذا یہ بکری کی قید کا ابطال ہوا اور جزیہ کی طرح ہو گیا، برخلاف ہدایا کے، کیونکہ اس میں خون بہانا قربت ہے جو غیر معقول ہے، جبکہ متنازع فی مسئلہ میں زکوٰۃ میں وجہ قربت محتاج کی ضرورت کو دور کرنا ہے اور وہ معقول ہے. العراقۃ، ہدایا اس میں جمع ہے واحد ہدیٌ، حج وغیرہ کے موقع پر حرم میں ذبح کیے جانے والی قربانیاں.
حج وغیرہ کے موقع پر حرم میں ذبح کیے جانے والی قربانی ہدی ضحایا اس میں جمع ہے واحد اضحیۃ عید الاضحیٰ پر کی جانے والی قربانیاں. زکوٰۃ وغیرہ میں قیمت ادا کرنا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ میں اور کفارات، صدقہ فطر، عشر اور نذر وغیرہ میں قیمت ادا کرنا اور قیمت کے ذریعے ان چیزوں میں حق واجب کو ادا کرنا جائز اور درست ہے. جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس جانوروں کا نصاب ہو اور وہ جانوروں کی زکوٰۃ نہ دے، اگر کسی شخص کے پاس جانوروں کا نصاب ہو اور وہ جانوروں کی زکوٰۃ نہ دے کر اس کی قیمت دینا چاہے، یا مثلا کفارہ یمین سے اگر 10 مساکین کو کھانا وغیرہ نہ کھلا کر اس کی قیمت دینا چاہے، یا صدقہ فطر میں گندم وغیرہ کے عوض ان کی قیمت ادا کرے، یا مثلا بکری یا کوئی اور چیز دینے کی منت مان کر اس چیز کی قیمت ادا کرے، تو ہمارے یہاں ان تمام صورتوں میں قیمت ادا کرنا جائز ہے، اور قیمت کی ادائیگی واجب لعینہ کی ادائیگی کے قائم مقام ہو جائے گی. اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جس نصاب میں اور جس معاملے میں جو چیز واجب ہو بعینہ ہی اسی چیز کو ادا کرنا ضروری ہے، اور قیمت کی ادائیگی سے نہ تو فریضہ ادا ہوگا اور نہ ہی انسان بری الذمہ ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ تمام نصوص ہے جن میں ہر نصاب کے تحت اس میں حق واجب کی تعیین کی گئی ہے. چنانچہ اونٹوں کے نصاب میں فی 5 من الابل شاۃ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شاۃ یعنی بکری واجب قرار دی ہے. اسی طرح فی 40 شاۃ کہہ کر کے اس میں بھی بکری واجب کیا ہے. نیز قرآن نے کفارہ یمین میں اطعام مساکین کو لازم قرار دیا، لہذا ہم پر بھی اقتدا کرنا واجب ہے، اور اصل اقتدا یہ ہے کہ جو چیز نصوص میں واجب ہے اسی کو ادا کیا جائے. لہذا جانوروں کی زکوٰۃ میں یا کفارہ اور صدقہ فطر وغیرہ میں قیمت کی ادائیگی درست نہیں، بلکہ ما ورد بہ الشرع، شریعت نے جو چیز بتائی ہے، متعین کی ہے، اسی کی ادائیگی لازم اور ضروری ہوگی. جیسے ہدی اور قربانی میں جانور ذبح کرنا واجب ہے، تو جانور کو ذبح کرنا ہی ان میں ضروری ہے، اور قیمت کی ادائیگی سے ہدی اور قربانی کا وجوب نہ تو ادا ہوگا اور نہ ہی ذمے سے ساقط ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دلیل دے رہے جیسے ہدی کا جانور اور قربانی کا جانور. ہدی کے جانور میں اور قربانی کے جانور میں جانور ذبح کرنا واجب ہے، تو جانور کو ہی ذبح کرنا ہے. قیمت کی ادائیگی سے ہدی اور قربانی کا وجوب نہ تو ادا ہوگا اور نہ ہی ذمے سے ساقط ہوگا. اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ میں بھی نصوص کے مطابق جو چیز واجب ہے اسی کی ادائیگی ضروری ہے، اس چیز کے بدلے قیمت کی ادائیگی سے کام نہیں چلے گا. ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے ہر دابہ کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اب ایصال رزق کی نوعیتیں مختلف ہے، ہر دابہ کا رزق اللہ کے ذمے ہے لیکن ایصال رزق کی نوعیتیں مختلف ہے. چنانچہ بندوں میں سے اللہ کسی کو زراعت، کسی کو تجارت، کسی کو ملازمت وغیرہ میں لگا کر ان کو رزق بہم پہنچا رہا ہے.
اور کچھ بندے ایسے ہیں جو انتہائی لاچار و مجبور اور بے بس ہیں، اور زراعت و تجارت ہر چیز سے تہی دامن ہیں، مگر چونکہ انہیں بھی روزی دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحب ثروت بندوں کے اموال سے ان کے رزق کا انتظام فرمایا ہے۔ جو زکوٰۃ، فطرات اور صدقات و عطیات کی شکل میں دیے اور لیے جاتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا اصل مقصد غریب بندوں کو رزق پہنچانا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا اصل مقصد غریب بندوں کو رزق پہنچانا ہے اور فقراء و مساکین کی حاجت کو دور کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر مسکین کی حاجت الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جانوروں کی زکوٰۃ میں اگر کوئی شخص کسی فقیر کو جانور دے دے اور وہ اس کے کام نہ آئے تو اگرچہ دینے والا بری الذمہ ہو گیا ہے اور بری الذمہ ہو جائے گا، اور لینے والے کا بھی فائدہ ہوگا، مگر اس درجے کا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قیمت ادا کرنا جائز ہے، تاکہ قیمت لے کر ہر فقیر علی وجہ الکمال اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ لہذا رزق پہنچانے اور قیمت کی ادائیگی کے جائز ہونے کی صورت میں بکری کی قید کو ختم کرنا ہے، اور یہ احساس دلانا ہے کہ ہر انسان کی ضرورتیں بکری وغیرہ میں منحصر نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کا رزق اونٹ اور بکری وغیرہ کے ساتھ خاص ہے، بلکہ رزق سے مراد ضرورت ہے، اور ضرورت ہر چیز کو عام ہے، خواہ وہ از قبیل معقولات ہو یا از قبیل ملبوسات ہو یا دیگر ضروریات ہو۔ فصار کالجزیتی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں ادائیگی یہ قیمت کا مسئلہ جزیے کی طرح ہو گیا ہے، یعنی جس طرح جزیے میں قیمت ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی قیمت کی ادائیگی جائز ہے۔ بخلاف الہدایہ، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قیاس کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ زکوٰۃ والے مسئلے کو ہدی اور قربانی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قربانی اور ہدی میں عبادت کا معیار خون بہانا ہے، اور خون بہانا ایک غیر معقول چیز ہے۔ کیونکہ اس میں جانور کا ضیاء ہے، جبکہ زکوٰۃ میں عبادت کا معیار اور عبادت کی جہت فقیر اور محتاج کی حاجت کو دور کرنا ہے، اور یہ معقول چیز ہے، اس لیے اس میں قیمت کی ادائیگی بھی جائز ہوگی۔ لہذا غیر معقول چیز پر ایک معقول چیز کو قیاس کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ مطلب صاحب ہدایہ نے شاندار انداز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دیا ہے، بخلاف الہدایہ کہہ کر کے۔ امام شافعی کے قیاس کا جواب ہے اس عبارت میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ زکوٰۃ والے مسئلے کو ہدی اور قربانی والے جانور پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قربانی اور ہدی میں عبادت کا معیار خون بہانا ہے، اور خون بہانا ایک غیر معقول چیز ہے، کیونکہ اس میں جانور کا ضیاء ہے، جبکہ زکوٰۃ میں عبادت کا معیار اور عبادت کی جہت فقیر، محتاج، ضرورت مند کی حاجت کو دور کرنا ہے، اور یہ ایک معقول چیز ہے، اس لیے اس میں قیمت کی ادائیگی بھی جائز ہوگی۔ اس میں قیمت کی ادائیگی بھی جائز ہوگی، لہذا ایک غیر معقول چیز پر ایک معقول چیز کو قیاس کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.